بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہمارے پاس اعمال تو ہے تو امامہ بھی باندھنا نہیں آتا، تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ امامہ بندواؤں گا تو میری مغفرت بھی ہو جائے گی، اور جو امامہ باندھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کہ وہ سنت کو رواج دے رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور جو لوگ اس امامے کے باندھے جانے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ سنت کے اس عمل کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت کر دے گا. جب ایک کتے کو ایک کافرہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت نے فاحشہ عورت نے پانی پلایا تھا اور کتے کو، اور اس نے اپنا ہزار بند استعمال کر کے ڈول کو یوز کر کے پانی کتے کو پلا کے کتے کو پیاس بجائی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی تھی. اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی سنت بہت پسند ہے، اس لیے میں گمان کرتا ہوں میرا اکثر ماما نام صاحب مانتے ہیں ان کی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک سنت کی توفیق مل جانے پر مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. مغفرت ایمان سے ہوگی، یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہرگز تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ہرگز تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ہرگز تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہوگا، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہوگا. دیکھیے یہ بات اتنی واضح ہے کہ ایمان کے بغیر تو جنت ملے گی نہیں. جہاں لا الہ الا اللہ کی وہ قدر منزل دیکھیے، ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ. تو جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اور فرمایا ذرا آپ سیکنڈ سٹیپ کو ذرا غور سے سنیے، ہرگز تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہرگز تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا اگر تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے باہم محبت نہ ہوگی. تو دیکھیے ایمان از ڈائریکٹلی proportional to the magnitude and the degree of love you have for others. تو دیکھیے ایمان جو ہے، ایمان is directly proportional یعنی to the amount of love you have for your brother. اب اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا، اور ہرگز تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا جب تک تمہارے اندر ایک دوسرے سے محبت نہ ہوگی. تو دیکھیے محبت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب اس کو آپ کو آپ نے اگر سائنس پڑھی ہو تو اس میں بات انڈیکیٹرز ہوتی ہیں. انڈیکیٹرز کہتے ہیں جی یہ لٹمس پیپر ہے، اس میں یہ کلر ہو جائے تو یہ مطلب ہے، یہ کلر ہو جائے. انڈیکیٹر یعنی ایمان کی کہ وہ تمہارے قلب میں موجود ہے اس کی ایک انڈیکیشن ہے. وہ کیا ہے کہ تم دوسروں سے محبت کرو گے. یقین یعنی ایسے اللہ کی قسم میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ انسانیت سے محبت رکھتے ہیں. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ محبت رکھتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں شاید پریشان ہو آپ، جب ہندو ان سے پاس آ جاتا ہے تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور قلب میں انسان کسی سے اس سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھیے ہندو دیکھیے کفر سے نفرت ہوتی ہے، کافر سے نفرت نہیں ہوتی. جیسے میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ جب ایک شیخ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ایک فاحشہ عورت آئی تو آپ اپنے کندھے کی چادر پھیلا دی، کہ جس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ کندھے کی چادر جو عرش سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو نبی کے شولڈر پر ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اپنے کندھے کی چادر پھیلا دی، یہ تو فاحشہ زانیہ عورت تھی. تو آپ نے پتہ اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ قابل قدر ہے. انہوں نے کہا بس اس سے آپ کو جو میں نے کہا کہ کسی کو ٹھیک نہ سمجھو. فرمایا کہ تم زنا سے نفرت کرو، زانیہ سے نفرت نہ کرو. زنا سے نفرت کرو، زانیہ عورت سے نفرت کرو. شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت نہ کرو.
نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو۔ جو ہندوازم ہے اس سے ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، لیکن تم نہ ہندو سے نفرت کرو۔ بیٹا یہ پیار کی باتیں سکھلاتے تھے وہ کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ظاہر اور باطن حقیقت تھی۔ کبھی اس کا نام سید عبد القادر جیلانی پڑ جاتا ہے، اور کبھی وہ شیخ احمد سندھی ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں علی جبیلی ہوتے ہیں، اور کبھی وہ بایزید بستانی ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خواجہ معصوم ہوتے ہیں، اور کبھی وہ فضل علی قریشی ہوتے ہیں، اور کبھی ان کے پاس کوئی ہندو آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ سیشن مندی رحمۃ اللہ کے پاس دو بندے آئے، ایک ہندو تھے ایک مسلمان، دونوں کو اکٹھے ساتھ سلایا اور رات کو ان کے پاؤں دبانے لگ پڑے اس ہندو کے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کھٹپٹ، تو دیکھا کچھ آغاز سی محسوس ہوئی، تو پتہ لگا کہ حضرت سیشن مندی اس ہندو کے پاؤں دبا رہا۔ تو دین اخلاق سے آتا ہے، دین محبتوں سے آتا ہے، دین دہشت گردی کا نام تو نہیں، نہ انتہا پسندی کا نام۔ یہ یورپ میں ہمارے لیے تو بیٹا یہ جتنے لوگ تھے یہ سب سنت کے ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ میں کسی کو داڑھی کو دیکھ کے کہہ دینا یہ ٹیررسٹ ہے، پھر داڑھی کا مذاق اڑانا، پھر کسی کے امامی کو دیکھ کے کہہ دینا یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اس کا یہ یورپ کی چال ہے۔ آپ اس کی عادت آ رہے ہیں بیٹا، یہ اصطلاحات بھی انہیں کی ہیں، یہ ٹرمینالوجیز بھی انہیں کی ہیں، آپ ان کو بھی نہیں یوز کرتے۔ ہاں جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ قتل ہے۔ ظاہر کو دہشت گردی تو شریعت اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بہرحال آپ نا محبتوں کو پھیلایا کریں اور محبتوں کی دعوت دیا کریں۔ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھے۔ اچھا کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ ہے کہ بیٹا کچھ چھپی صفات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ شخص کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نہیں جانتے اور پہچانتے ہیں، چھپی ہوتی ہیں، ایسی چھپی صفات ہوتی ہیں کہ آپ ان کو پہچانتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ دیکھو بال نے کیا کہا تھا، لوہاراں دا منڈا کیا تھا، ہاں جی، غازی علم دین شہید کے بارے میں کہا کہ لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا۔ لوہار تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، عشق رسول میں اللہ کا ولی بن گیا، حضور غلام۔ تو بیٹا تم تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ جو اندر کا عشق اور اندر کی محبت اور اندر جو اس کے اندر الہیت تھی وہ ایسی تھی کہ مولوی سب پیچھے رس کے۔ آپ کا میں بتاؤں، میرا ایک کزن ہے، بڑا تو بوڑھے ہو گئے، بینک میں پریزیڈنٹ تھے، تو وہ ان کو بس ایک ہی بات تھی، ساڑھے مولوی کا مذاق قرآن معاشرے میں وہ بہت ایک گل کر رہے ہیں، اور ان کی میرے سے 10 سال بڑی۔ اچھا ابھی بھی ہے، ابھی بھی جو ہے کوئی جین کی طرف نہیں آئے۔ اچھا کہنے لگے کہ جس وقت 1954 کے اندر مرزائیوں کی وہ جو موومنٹ ہوئی نا، کہنے لگے کہ آپ یقین کریں کہ سب سے آگے جو لوگ تھے نا، سب سے آگے لوگ جو تھے نا، مولوی نے تقریر کی، سب سے آگے جو لوگ تھے نا وہ دنیا دار شرابی کبابی جانی کہنے میرے یار دوست سارے کیسے، اور کہیں گے انہیں آگے بڑھ کے گولیاں بھی کہیں جانے کی تھی۔ اور وہ نا مذاق میں مجھے کہتے ہوتے ہیں مولوی سارے بچے باجی کہیں گے وہ جو سارے تھا نا جو شیر جگری لوگ، تو حدیث میں آتا ہے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں آگے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں سب سے آگے تھے، جب انہوں نے ایمان لائے تو ایمان میں بھی سب سے آگے لائے۔ بیٹا جرت ایک ایسی صفت ہے کہ جڑی یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی میں جرت نہ ہو تو کہ جدو میں دین کا کام کرا تھا میرے اندر جرت آ گئی، وہ کہے گا حالی تو جرت تو میں نا الماری چ رکھا ہے، نماز جدو پڑھنا تو جرت تو الماری چ رکھ لینا،
کہ جدو میں دین کے بعد ضرورت دی لوڑ پے گی تو میں کٹ کے اپنے اندر پا لوں. بیٹا ضرورت ہوتی نہیں ہے، بزدلی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن، میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، والبخل اور بخل سے، اور کسل سے، اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور کسل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں جبن سے اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. شکریہ، میں پناہ مانگتا ہوں. اس میں چاہتا فرماتے ہیں. تو بیٹا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض بہت غیر معمولی صفات پائی جاتی ہیں، بہت غیر معمولی صفات پائی جاتی ہیں، اور ان غیر معمولی صفات کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے. وہ شخص اس کا نام تھا عامر جرنی میں تھا. اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی محبت کو پورا کر دیا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، مجھے ذہن میں آ رہی، ترجمہ آ رہا ہے کہ اور ایسے نوجوان کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کر دیا. انہوں نے اپنی اللہ کے ساتھ وہ ٹائی اینڈ کوٹ نے اپنی اللہ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کو ثابت کر دیا، وفاداری کو پورا کر دیا. اچھا یہ میں بتائیں کہ مضمون کیا بیان کر رہا ہوں میں بیٹا؟ تو میں مضمون بیان کر رہا ہوں کہ لوگ نظر آئیں گے بڑے ننگے اور گندے اور ایسے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی صفت چھپی ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہوگی. اب میں نے ایک 6 بہنوں کا ایک بھائی دیکھا، یقین جانیے اس کو اتنا مطلب باپ نہیں تھا، یتیم. وہ ایسا کماتا تھا، صبح سے لے کر شام تک کماتا تھا. بیٹا اس کا کمانا میری توجہ سے زیادہ افسر، اس کا کمانا میرے ذکر سے افسر. اس کی کمائی کا ایک لقمہ مجھے مل جائے. محنت سے کماتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہاتھ سے کام کرتا تھا. القاسب و حبیب اللہ. تو میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا میری دیکھ تو بادشاہ نماز پڑھتا تھا. کام اس نے ایسے کیا کہ ناقابل بیان پورا کام کیا. میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میری 6 بہنیں ہیں، اور میں نے ان کو کھانے کھلانے کے لیے میں صبح بھی کرتا ہوں، رات بھی کرتا ہوں. اس کا نام پتہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کا دوست، یہ ولی اللہ ہے. اور تم کہتے ہو قرآن نہیں پڑھنا تھا. او بابا، اس کے اندر ایسی صفت ہے ذمہ داری کی، اور اپنی بہنوں کی حیا کو قائم رکھنے کے لیے بہنوں کو باہر نکلنے دیتا اور کماتا ہے. یہ کمانا اس کے لیے عبادت ہے، یہ کمانا اس کا قرآن ہے، یہ کمانا اس کا دین ہے، یہ کمانا اس لیے سب سے بڑا افضل ہے. یہ روز قیامت صدیقین اور شہداء میں شمار کیا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، اور اس ذمہ داری کو اس نے اٹھا لیا ہے، کولیپس نہیں کیا. اور دنیا کی ہارڈ شپس اور مشقتوں کو فیس کرتے ہوئے کماتا ہے اور واپس آتا ہے، سو جاتا ہے. اس کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے. ایسا بیٹا تم اور میں نہیں جانتے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. ایسا کسی کے گناہ کو دیکھ کے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں افضل ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میں بادشاہ ہوں. یہ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں ایسا میں افضل نہیں. جب یہ نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ اس کی پہلی نماز تمہاری آخری نماز سے بھی افضل ہو، کہ اس کے اندر دیت کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو تم میں موجود نہیں. تمہاری نماز کے اندر آکڑ ہوئے تو پھر وہ کہڑی نماز ہے جہد آکڑ ہوئے. نماز تو ہے سبحان ربی اللہ. پھر نماز سلام کرنے کے بعد دکان پہ جا کے پھر جھوٹی قسم کھا کے جھوٹا مال 2 نمبری مال کھیلنا تو کتنا ناقص ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ان کو کرسی قریب کر دیجیے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یقین جانیے گا کہ وہ اتنے کڑوے تھے اور اتنے تلخ تھے اور اتنے بجر تھے اور اخلاق ان کے جیسے بھی تھے، لیکن جب وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے. مال میں 2 نمبری نہیں کرتے تھے، مال کو واپس لے دیتے تھے. وہ بیٹا انہوں نے تاری نمازوں تو بھی اعمال کچھ چلے جان کے جو نماز سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی توفیق دے دے گا. میں نے ایسے کڑوے لوگ دیکھے، بچر لوگ دیکھے، معاملات کے پکے، بات کے کھرے، بات کے سچے، دیانتدار، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، 2 نمبری نہیں کرتے، حلال رزق کرتے ہیں. یہ حلال رزق ان کے بچوں کے اندر دین لے آئے گا، اور یہی حلال رزق موت سے پہلے ان کو کلمے کی توفیق دے دے گا، اور یہ اپنی قضائیں بھی دے دیں گے اور اپنے روزوں کی بھی وہ دے دیں گے، اور پھر اللہ سے معافی بھی مل جائے گی. لیکن وہ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، بس میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے ایک ناظر کی ایک بات سن لیں. فرماتے تھے کہ ایک عابد کے جو
عبادات ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو اس کے اندر تکبر اور بڑھائی بھی پائے جاتے ہیں. انا خیر منہ. تو اللہ رب العزت اس کے اس تکبر اور بڑھائی کی وجہ سے اس کی عبادات کو نہیں دیکھتے، اور فرماتے تھے کہ ایک گناہگار کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی نیکیاں ہوتی ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاجزی، تواضع، شرمندگی اور ندامت. اللہ رب العزت اس کی شرمندگی، ندامت، عاجزی، تواضع، عبدیت، فروتنی، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کی عبادت بے تکبر کی وجہ سے، رونق کی وجہ سے اس کی عبادت کو نہیں دیکھتے، قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی چاہیے، تواضع چاہیے، بندگی چاہیے، عبدیت چاہیے، جھکنا چاہیے، سبمیشن چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ قربان، مان کر چلنا، اطاعت چاہیے. تو وہ عبادات جو بندے میں تکبر پیدا کریں وہ تو نہیں، عبادت اس کو نہیں کہتے. عبادت تو کہتے ہیں فروتنی کو، عبادت کہتے ہیں بندگی کو. عبادت اس راستے کو بھی کہتے ہیں کہ جو زمین پہ بچھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جانور پیشاب کرتے ہیں، اس کے اوپر جانور چلتے ہیں اور روندا جاتا ہے اور وہ وہی یوں قائم رہتا ہے. عبادت بندگی کو کہتے ہیں، عبادت غلامی کو کہتے ہیں، عبادت اپنی مرضی کو ختم کرنے کو کہتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، تکبر سے بچیں، عاجزی اور تواضع اختیار کریں. اور بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے عرفہ سمجھیں اور آئندہ بھی اعتکاف کے لیے یہاں پر تشریف لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایک سال میں حضرت فیصل صاحب سے رابطہ رکھیں. اور میری مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، عرفان صاحب کو بتا دیتے ہیں گھر میں، وہاں بھی آ سکتے ہیں. اور یہاں بھی مجلس ذکر ہوتی ہے. اور فیصل مرزا صاحب سے رابطہ رکھیں، فرحان سے رابطہ رکھیں، کاشف عاقب سے رابطہ رکھیں اور اللہ کا نام لیں اور اپنا نا روزانہ گریہ یاد کریں. حدیث میں ہے جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں، وہ خسارے میں. گریہ ہاریزونٹل آئے تو خسارے میں، گریہ پہ اس طرح ہونا چاہیے جو گریجولی رائز ہو، انسیڈیسلی رائز ہو، لیکن بیٹا رائز تو ہونا. اس کے 2 دن برابر وہ خسارے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا. اللہ رب العزت ہمیں اچھا کھانا کھلا دیجیے. آپ ہمیں اچھی افطاری کھلا دیتے ہیں، اچھا کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں. اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ان تمام کے قلوب میں قرآن کا نور داخل فرما، ہدایت کا نور داخل فرما. کسی ایک فرد کو بھی ضائع نہ کر، کسی ایک فرد کو بھی رد نہ کر. سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرما. اللہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما. آج کی رات کی گئی تمام عبادات کو قبول فرما. آج 27ویں رات ہے. اللہ رب العزت سینوں میں قرآن کا ذکر داخل فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، عشق الہی سینوں میں داخل فرما دیجیے، رزق کی برکت نصیب فرما دیجیے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. جزا اللہ عنا محمد جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو بہترین نوکری عطا فرما. جزا اللہ.